ماشاءاللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی ذوق شوق، محبت، الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی عقیدت کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے، پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ شاہ صاحب، جناب محترم قاری صاحب، احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ یہ ناچیز و حقیر بندہ اپنی کریم پروردگار کے حضور سراپا سپاس ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھ عبد ناچیز کو اور آپ سب احباب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم ناچیز و حقیر بندوں کے دلوں میں رب کائنات نے اپنا اور اپنے پیارے محبوب مکرم کا پیار رکھا، اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو رکھا۔ یہ رب کائنات جل وعلا کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی اور اس کے محبوب مکرم کی محبت اصل چیز ہے، اور باقی جتنی محبتیں ہیں یہ ان کے صدقہ سے ہیں، ان کی تفیلی ہیں۔ اصل محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے سورۃ الحمد کے بارے میں، الحمدللہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیا بلا ساری کی ساری خوبیاں؟ اس میک بنانے والے نے میک بڑا اچھا بنایا۔ میں نے کس کی خوبی بیان کی ہے؟ میک بنانے والے کی۔ میک کو آپریٹ کرنے والے سارے کے سارے سسٹم کو بہت اچھے ہیں۔ میں نے کن کی تعریف کر دی؟ سسٹم چلانے والے کی تعریف کر دی۔ جب میں نے کہا کہ میک بہت اچھا ہے، میک کو آپریٹ کرنے والے بہت اچھے ہیں، تو میں نے میک کی تعریف نہیں کی، حقیقت میں مائکروفون بنانے والے کی تعریف کی ہے۔ یہ ہوگا نا کہ میں نے خوبی کس کی بیان کی ہے؟ بظاہر کس کی خوبی بیان کی تھی؟ مائکروفون کی۔ مگر مائکروفون بنانے والے کی خوبی مائکروفون کی خوبی سے ثابت ہو گئی۔ پھر مائکروفون بنانے والے کو عقل کس نے دی ہے بنانے کی؟ جی، پھر ہم تو رب کی ہو گئی۔ بظاہر تعریف میں نے کس کی ہے؟ خوبی کس کی بیان کی ہے؟ مائکروفون کی۔ حقیقت میں خوبی کس کی بیان ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے خوبی بیان کی اپنے بھائی کی۔ ان کو پیدا کس نے کیا؟ ان کو عقل کس نے دی؟ ان کو فہم و شعور کی دولت کس نے عطا فرمائی؟ پھر خوبی تو اللہ کی بیان ہو گئی۔
کائنات کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے میں کہوں گا جو بھی ذکر کیا جاتا ہے خوبیوں کا، یا وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت فرما رہے تھے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کے تحت وہ چیز ماپی جاتی ہے کہ جو ختم ہو جاتی ہے. بطور مثال اب یہاں سے لے کے یہاں تک ماپ سکتے ہیں، یہاں سے لے کے مدینہ طیبہ تک کا سفر ماپ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مولوانی سے باہر نکل کر ریلوے لائن پر جا کے کھڑے ہو جائیں، گاڑی آپ کے قریب سے گزر جائے، حاجی صاحب آپ کو فون کریں کہ گاڑی تجھ سے کتنے فاصلے پر ہے، تو آپ بتا دیں گے؟ گاڑی آپ کے قریب سے گزر جائے اور جا رہی ہو، حاجی صاحب فون کریں کہ آپ بتاؤ گاڑی تم سے کتنے فاصلے پر ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ ماپیں بھی آپ ماپ سکتے ہیں اپنا اور گاڑی کا فاصلہ، بھلا کیوں نہیں ماپ سکتے؟ یہ بتائیں گے آپ مجھے؟ کیونکہ وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماپی وہ چیز جاتی ہے جو رک جاتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ماپے گا کون؟ ماپی وہ چیز جاتی ہے جو رک جاتی ہے. بحمد اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. حاجی صاحب کبھی کبھی کہا کرتے جی پنجابی میں گفتگو کرو، تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں پہچان لیتا ہوں ملوانی والوں کو جب وہ دعائی لینے کے لیے آتے ہیں، کہتے میرے ہاں میں پین ہو رہی ہے. میں پہچان لے، وہ تو انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھے لکھے آپ حضرات ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ لاہور اور فیصل آباد میں سورج کے طلوع کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ بلا کتنا ہے؟ تقریباً لاہور سے فیصل آباد تقریباً 7 منٹ، تقریباً 7 منٹ. لاہور سے کراچی تقریباً آدھا گھنٹہ. ایسے ہے نا؟ تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ لاہور میں جب سورج طلوع ہوا پھر اس کا بٹن آف کر دیا گیا، اس کو جہاز میں سوار کیا، پھر اس کو کراچی لے جایا گیا، آدھا گھنٹہ صرف ہوا، وہاں جا کے اس کا بٹن آن کر دی گیا؟ ایسے ہوتا ہے؟ بلکہ کیسے ہوتا ہے؟ سورج ہے نا سیکنڈ پر سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے نا. لاہور کے ایک کنارے پر فجر کی اذان کا وقت ہوا، 1 منٹ کے بعد دوسری جگہ ہو گیا، پھر 1 منٹ کے 1 سیکنڈوں کے بعد اگلی جگہ ہو گیا، اگلی. لاہور جو اذان فجر شروع ہوئی تھی آدھا گھنٹہ بیت گیا، کراچی تک مسلسل اذان ہو رہی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اس وقت امریکہ میں دن ہے، یہاں رات ہے، ہر وقت سورج آگے بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو، کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں جب درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو. پھر تو فرشتے صبح سے لے کے شام تک بھی تو وہاں پڑھتے رہتے ہیں نا. وہ کون سا لمحہ ہے جب ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا؟ وہ کون سا لمحہ ہے؟ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ بلند رہے. اب جو مجھے عنوان دیا گیا، مجھے کہا گیا کہ جس موضوع پہ اپنے گفتگو کرنی ہے، میں ذکر اہل بیت اطہار کروں گا، مگر حقیقت میں ذکر ہوگا کس کا؟ میرے نبی کا. حقیقت میں ذکر کس کا ہوگا؟ میرے نبی کا. میرے نبی کا ذکر کروں گا تو پھر حقیقت میں ذکر ہو گیا میرے اللہ کا. تو پھر جو حضرت نے حدیث بیان کی تھی جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، آپ ذکر صحابہ کا کریں، ذکر اہل بیت مصطفیٰ کا کریں، ذکر اولیاء اللہ کا کریں، ذکر میرے نبی کا کریں، حقیقت میں وہ ذکر رب کائنات ہی کا ہو رہا ہوتا ہے کہ عطائیں اس کی ہیں، کہ عطائیں اس کی ہیں. اور بحمد اللہ تعالیٰ جو ابتدا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور میں عادتاً یہ شکر ادا کرتا ہوں. شاید کوئی محفل ہوگی جہاں میں یہ شکر ادا نہ کرتا ہوں. ہر جگہ میرے رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کرو، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا. میں کس بنا پہ شکر ادا کیا؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم حق پر ہیں. کیا بلا؟ ہم
میں آپ سارے احباب کو جتنے یہاں تشریف فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے کہوں گا، آپ نے میری حمایت نہیں کرنی، سچ کی حمایت کرنی ہے، آپ نے میری حمایت نہیں کرنی۔ میں کہوں یہ بات ایسے ہے، اگر وہ سچی ہو تو قبول کریں، جھوٹی ہو تو آپ انکار کر دیں، کہہ دیں کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت کی محبت، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اصل ہے۔ میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا، دنیاوی اعتبار سے ماں اور ابا کی محبت ہے بنیاد ہے، ماں اور باپ کی محبت ہے بنیاد ہے۔ تایا چاچا کے ساتھ جو آپ پیار کرتے ہیں اپنے ابا کی وجہ سے کرتے ہیں، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، نانی کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں اپنی ماں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو آپ کی خالہ آپ کی ماں کی دشمن ہو، جو ماموں آپ کی ماں کا دشمن ہے، آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں، کیا وہ ماموں نہیں رہ گیا؟ وہ خالہ نہیں ہے؟ رشتے کے اعتبار سے وہ خالہ بھی ہے، وہ ماموں بھی ہے، چونکہ اس کا تعلق مرکز محبت سے کٹ گیا، اس لیے ہم اسے پیار نہیں کرتے۔ اسی طرح چچا ہو، تایا ہو، پھوپھی ہو، اگر وہ ہمارے ابا سے معاذ اللہ نازیبا سلوک کرے، گالیاں بکے، اس پہ ظلم کرے، تشدد کرے، اگر ہم وفا شعار اولاد ہیں، پھر اپنے تائے چچا سے پھوپھی سے محبت نہیں کریں گے کہ اس کا تعلق مرکزی محبت ابا سے کٹ گیا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، روحانی اعتبار سے مرکزی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ نبی سے پیار کرے، کیا بنا میں نے کہا نبی سے پیار کرے تو بازار میں بکنے والا بلال حبشی کیوں نہ ہو، اس کے نالان مقدس ہم اپنے سروں کا تاج بنا لیتے ہیں۔ نبی سے تعلق منقطع کر دیں تو نبی کا ساگا چچا بھی کیوں نہ ہو تو ابو لہب لعین کہہ کے دودکار دیتے ہیں کہ مرکز محبت سے اس کا تعلق کٹ گیا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ جس نے میرے نبی سے پیار کیا ہم اس کے نالان مقدس کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، جس سے نبی سے تعلق منقطع کیا ہم اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ مجھے بتائیے، کیا آپ بدبخت فرانس کے صدر سے محبت کرتے ہیں؟ جی، اسرائیل کے گماشتے سے محبت کرتے ہیں؟ امریکی دہشت گرد سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اس نے آپ کو گالی دی، آپ کی زمین جائیداد پر قبضہ کیا، آپ کے روپے پیسے دبا کے بیٹھ گیا، پھر آپ اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں؟ بابا صاحب سے محبت کرتے ہیں؟ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو دیکھا آپ نے؟ جی، کوئی زمین جائیداد آپ کو دی ہو، 2-4 پلاٹ دے دیے ہوں، وہ کھانے پینے کو کچھ دیا ہو، دیا ہے کچھ، پھر بھی محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتنی محبت کرتے ہو؟ اگر ماں یا باپ ان کی گستاخی کرے، ماں باپ کا انکار کر دیں گے، ان کا انکار نہیں کرتے۔ اتنی شدید محبت۔ دراصل یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہم جو رب سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو رب سے نفرت کرتا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر مرکز محبت کون ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ پھر یہ محبت ایسی شے تو نہیں ہے نا کہ آپ بازار میں جائیں، وہ 2 کلو کی محبت کی ایک بوتل لے آئیں، آدھی آدھی سب پی لیں، ایسی ہو جاتے ہیں؟ چلو 2-4 کلو محبت خرید لائیں بازار سے اور وہ روٹی کی شکل میں بانٹ دے، جو جو کھائے محبت کرتا چلا جائے۔ یہ محبت پیدا کون کرتا ہے؟ سنیے، میں آپ کو جو احساس دلانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا میں بات سچی کروں تو آپ نے میری تائید کرنی ہے، جھوٹی کروں تو آپ نے انکار کر دینا ہے۔ میرے نبی فرماتے حدیث قدسی، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو کلام تو رب کائنات کا ہو مگر وہ قرآن مجید فرقان مجید کا حصہ نہ ہو۔ فرمایا اللہ نے ہے مگر وہ قرآن کریم کا حصہ ہے نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے، اسی حدیث قدسی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، حضرت فرما رہے تھے نماز کیا ہے؟ فرض، اور یہ کیا ہے؟ نفل۔ یہ نوافل کیا ہے؟ نفل۔ نماز کیا ہے؟ فرض۔ جو فرض ادا کر کے نوافل کی اپناتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ وما یزال عبدی، نہیں زائل کرتا میرا کوئی بھی بندہ، یعنی تسلسل کنٹینیو
یہ عمل کرتے ہیں کیا؟ یتقرب الیہ، وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، بالنوافل، فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کر کے، حتی احببتہ، یہاں تک اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وہ بندہ کیا بن جاتا ہے؟ رب کا محبوب بن جاتے ہیں۔ پھر میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے بتایا، میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل امی سے، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے۔ پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے، جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دے، فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں میں ایمان والوں کے اندر جبریل سے اعلان کرواتا ہے، جبریل ایمان والوں میں اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، ایمان والوں تم بھی محبت کرو۔ پھر ایمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میں نے جملہ جو کہا ایمان والے، حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ میں نے اس کی شرح بیان کی، میں نے مفہوم بیان کیا، اس لیے کہ دراصل یہ اعلان کیا ہی ایمان والوں میں جاتا ہے، لائق ہی وہ ایمان والے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ میں اپنی اولاد کو یا اپنے پیاروں کو بٹھا کے کہوں، دیکھو بھئی جو میرے بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے جو عز و اقربا ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے بیٹے میرے بیٹیوں تم بھی ان سے محبت کرنا۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ میں کہوں اپنی اولاد کو جمع کر کے کہوں یا اپنے دوستوں کو جمع کر کے کہوں کہ میں اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کی، اپنی امی کی، اپنے ابو کی، اپنے تایا کی، اپنے چچا کی، اپنے نانا کی، دادا کی میں عزت کرتا ہوں، سنو تم بھی اس کی عزت کرنا۔ یہ میں کن کو کہوں گا؟ اپنے پیاروں کو کہوں گا کہ دشمنوں کو کہوں گا؟ دشمنوں کو بھی کہوں گا۔ اگر میں دشمنوں کو کہوں گا تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ جو تیرے دوست ہیں ہم اس سے زیادہ دشمنی کریں گے، کیونکہ تیرے دوست ہیں نا، جو تیرے دوست ہیں وہ ہمارے دشمن، جو تیرے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست، یہی وہ کہیں گے نا، کیونکہ میرے دشمن جو ٹھہرے۔ تو پھر بتائیے اللہ کن میں اعلان فرماتا ہے؟ جن سے اللہ ان سے کہتا ہے نا کہ میرے پیاروں سے پیار کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں بتائیے اہل بیت اطہار کی محبت ہے؟ صحابہ کرام کی محبت ہے؟ اولیاء اعظام کی محبت ہے؟ پھر یہ محبت آپ کے دل میں پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پیارے ہو۔ کیونکہ اللہ ہی یہ محبت پیدا کرتے ہیں نا، تو ہمارے دلوں میں ان پاک بد ہستیوں کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم سے پیار فرما رہا ہے اور ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ کوئی وہ ہیں جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، کوئی اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جو نبی میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو نبی کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہے، اور کوئی ایسا ہے بھی؟ وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ وہ کون ہے وہ؟ پھر کیا پتہ چلا کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کے سچے غلاموں میں پیدا فرمایا، ہمارے دلوں میں تو نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کو پیدا فرمایا۔ جہاں ہم اپنے نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، وہاں ہم اپنے پیارے کریم آقا کے اہل بیت طہار کو بھی مانتے ہی نہیں، بہت ہی زیادہ مانتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا معاند اناد رکھنے والا اہل بیت اطہار سے انکار نہیں کر سکتا۔ بھلا بتائیے صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا تعریف ہے صحابی کی؟ وہ خوش بخت انسان کہ جس نے میرے نبی کے رخ زیبا کی زیارت کی ایمان کے ساتھ۔ کیا بلا؟
ایمان کے ساتھ میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ ہی وہ زندہ رہا اور ایمان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے گیا. اگر درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا نا، جس طرح حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے، اب ان کے ارتداد نے ان کی صحابیت کو ختم کر دیا، اب وہ صحابی باقی نہیں رہ گئی. اب نئے سرے سے مسلمان ہوں گے تو تابعی کہلوائیں گے، صحابی اب نہیں رہ گئے. کیونکہ صحابی کب تھے؟ اگر میرے نبی کی رخ زیبہ کی زیارت ایمان کے ساتھ کی ہے. جو ایمان کے ساتھ زندہ رہا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. سارے صحابہ صحابی ہیں. آپ بتائیے اہل بیت مصطفیٰ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ جی بتائیے، ہے نا؟ کوئی ایسا خبیث انسان ہے جو کہے گا کہ امام حسین نے محبت سے نہیں دیکھا تھا؟ کوئی کہے گا علی المرتضیٰ نے محبت سے نہیں دیکھا تھا؟ کوئی کہے گا کہ امام حسن نے محبت سے نہیں دیکھا تھا؟ ارے وہ تو وہ رہے، میرے نبی ان کے ساتھ اتنا پیار فرماتے ہیں. میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے یہ حدیث بارکہ پڑھی. راوی فرماتے میں بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوا تو رسول رحمت کی حالت کیا تھی؟ حضور نے دونوں گھٹنے بھی زمین پہ لگا رکھے تھے، دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگا رکھے تھے، کمر مبارک کو خمیدہ کر رکھا تھا. حسنین میرے نبی کے کندھوں پہ سوار تھے، میرے کریم آقا ان کو گھر میں گھوم کر سیر کروا رہے تھے. وہ تو وہ رہے نا. تو حضور سے پیار کرتا ہے، میں حضور سے پیار کرتا ہوں. ذرا غور کر، میرے نبی کس سے پیار فرما رہے ہیں؟ میرے کریم کن سے پیار فرما رہے ہیں؟ یہ تو اپنی حدیث سے بار کا ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ سنی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے تو حسنین کریمین میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے، پشت انور پہ چڑھ جاتے، اور میرے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک حسنین کریمین اپنی مرضی سے پشت انور سے نیچے نہیں اتر جاتے تھے. جب تک اپنی مرضی سے پشت انور سے نہیں اتر جاتے تھے. وہ بعض لوگ بیان کرتے نا کہ حضرت فاطمہ دوزار نے پوچھا بیٹے تو اس کے اوپر چڑھا رہا، حضور نے 70 مرتبہ تسبیح پڑھی تو آپ نے کہا میں 70 مرتبہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ باقی کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا تھا، ایک مرتبہ، متعدد مرتبہ. بلکہ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار میں اللہ یعوذ باللہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت حسین، میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ محض ایسے ہی نہیں تھا کہ حضور کی پشت انور پہ چڑھ جاتے، بلکہ اس کے سوا بھی تھا. میں وہ بات بیان کروں گا یہ سمجھانے کے بعد. پشت انور پہ کوئی بچہ چڑھ جائے، آپ حالت سجدہ میں ہوں، آپ کی پشت پر کوئی بچہ چڑھ جائے، ننھا منھا بچہ چڑھ جائے، آپ اس ڈر سے سجدہ سے سر نہ اٹھائیں کہ میں سر اٹھاؤں گا تو بچہ گر جائے گا، اس کو چوٹ آ جائے گی. یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ کوئی آدمی سجدہ سے اس لیے سر نہ اٹھائے کہ جو بچہ میری کمر پہ بیٹھا ہے اگر میں سر سے سر اٹھاؤں گا یہ بچہ گر جائے گا. یہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کی یہی تعویل کر دے کہ حسنین کریمین میرے نبی کے کندھوں پہ سوار اس لیے بیٹھے رہے، حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. عمر ان کی کیا تھی؟ سن 4 ہجری اور 5 ہجری میں ولادت ہے دونوں شہزادوں کی. حضور سید کون و مکان 11 ہجری کی ابتدا میں ربیع الاول میں دنیا سے چلے گئے ہیں. 6-7 سال عمر تھی حضور کی رحلت مبارکہ کے وقت. یہ ننھے منھے بچے تھے جب میرے کریم آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے بچہ چھوٹا تھا، انجانے میں کبھی سوار ہو گیا، اور کبھی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا کتنی مرتبہ سوار ہوئے ہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. اور حیران کن بات یہ ہے، الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے حضور کی وجہ سے. ابھی جس طرح تھوڑی پہلے باتیں ہو رہی تھیں آل نبی اولاد نبی، میری جو عزت ہے حضور کی وجہ سے. حضرت کو جو میں نے اپنے پہلو بٹھایا، شاہ صاحب کے لیے جو میں نے کہا کہ گدی لے کے آؤ، یہ عزت میرے نبی کی وجہ سے ہے. ان کی عزت بھی ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے.
بات وہی ہے، آج آ کے یہ ساری کی ساری عزت میرے نبی کی ہو جائے گی. علماء کی آپ عزت کریں گے تو میرے نبی کی عزت ہے. سادات کرام کی عزت کرتے ہیں، میرے نبی کی عزت ہے، کیونکہ ان کی عزت کا سبب میرے نبی کی ذات ہے. ان کی عزت کا سبب میرے نبی کی ذات ہے. میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، مگر میرا بچہ، میرا نواسا، میرا پوتا اگر دوران نماز آ کے میرے کندھوں پہ چڑھ جائے، نمازیوں کے آگے بھاگا پھرے، تو میں سخت پریشان ہو کے اپنی بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزت کو ڈانٹوں گا، خبردار بچوں کو سنبھال کے رکھا کرو. تمہیں پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ آ کے میری اوپر سوار ہو گیا، نہ میں سجدے سے سر اٹھا سکتا تھا، نہ کوئی اور بات، لوگ کیا کہیں گے. اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی فاطمہ الزہرا کو منع نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا کہ فاطمہ نے بچوں کو مسجد میں نہ بھیجا کرو. میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میرے اوپر چڑھ جاتے ہیں. کوئی یہ کہہ دے گا اس لیے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے بچہ گر نہ جائے. سیرت الحسین میں لکھا ہے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ایسے ہوا، میرے نبی حالت سجدہ میں تھے، یہ بچے مسجد میں آئے، شہزادے مسجد میں آئے، نوجوانان جنت کے سردار مسجد میں آئے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے مسجد میں آئے. اور پھر عالم کیا تھا، ایک دائیں جانب لیٹ گیا، ایک بائیں جانب لیٹ گیا، میرے نبی سجدہ میں ہے. ایک نے ادھر سے اپنے بازو اپنے نبی کے گردن میں حبائل کا لیے، ایک نے ادھر سے، جس کو پنجابی میں جفی ڈالنا کہتے ہیں، دونوں نے لیٹ کر اپنے بازو میرے نبی کی گردن میں حمائل کر دیے. مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، جب تک بچوں نے خود ہاتھ چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو کہہ دے گا کہ کمر کے اوپر سے گر نہ جائیں اس لیے نبی سجدے سر نہیں اٹھاتے تھے. کیا آسانی کے ساتھ بچوں کے ہاتھوں کو گردن سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں، سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر میرے نبی ان کے ہاتھوں کو گردن سے جدا نہیں کرتے جب تک آج خود وہ پیچھے نہیں ہٹتے. میرے نبی سجدہ سے سر نہیں اٹھاتے. بتا تو ان کی شان میں کچھ کہے گا؟ نبی کے چہرے کو دیکھنے والا تو صحابی ہے، جو نبی سے محبت کرے تو جس سے نبی محبت کرے اس کا شان کیا ہوگا؟ جس سے نبی پیار کر رہا اس کا شان کیا ہوگا؟ صحیح حدیث بارکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، منبر شیفہ پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کو اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اب سب کی توجہ کا مرکز اس وقت میری ذات ہے. میں اپنی حرکات و سکنات کو سوچ سمجھ کر کروں گا، میں لا ابالی باتیں نہیں کروں گا. معاذ اللہ تعالیٰ میں اچھل کودی شروع کر دوں گا. میں کہوں اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری عزت، میرا ناموس، اس کی حفاظت اس بات میں ہے کہ میں ان کے سامنے سنجیدگی کا مظاہرہ کروں. میں نے کسی کو کوئی بات کہنی بھی ہو تو ذرا احتیاط کروں گا کہ نہ کہوں. میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، سن رہے تھے صحابہ، صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد و سلمان رضوان اللہ اجمعین وہ بیٹھے ہیں. اور صحابہ کرام جب میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے تو راوی فرماتے یوں بیٹھتے تھے گویا سروں پر پرندے بیٹھے، حرکت تک نہ کرتے تھے. بہت ہی غور کے ساتھ میرے نبی کی باتوں کو سنا کرتے تھے. میرے کریم آقا اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں، ایک ایک بات کو وہ محفوظ کر رہے ہیں. آنے والے زمانہ میں اتنی شدید احتیاط کرتے تھے کہ بطور مثال میرے نبی نے ارشاد میں راوی سیدنا جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس نے بودار شے کھائی ہو وہ میری مسجد میں نہ آئے، یا فرمایا میری مسجد کے قریب نہ آئے. یا فرمایا ہو یا فرمایا یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے میں اپنی طرف سے کو کلمات بھی ادا نہیں کر سکتا، جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے وہی ادا کروں گا. تو بڑے غور سے سنتے تھے تاکہ الفاظ بھی وہی ہوں جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی آمیزہ نہ ہو. بڑے غور سے سنتے تھے. میرے کریم آقا کا رخ زیبا صحابہ کی جانب ہے، صحابہ کا چہرہ میرے کریم آقا کے رخ زیبا کی جانب ہے. حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ حسنین کریمین دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے. یہ کدھر سے آئے تھے؟ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آپ
باب جبریل سے اندر داخل ہوں۔ جنت البقیہ شیفا کی جانب روز انور کے ساتھ نا جو دروازے ہیں نا، حاجی صاحب الحمدللہ بہت مرباب میں کتنے احباب ہوں گے جن نے حاضری دی ہوگی، الٹے ہاتھ پہلا دروازہ باب البقی کہلواتا ہے جو مواجہ شریف کے سامنے والا ہے، اس کے بعد والا دروازہ باب جبریل کہلواتا ہے، اس کے ساتھ والا دروازہ باب النساء کہلواتا ہے۔ اگر آپ باب جبریل سے اندر داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ سامنے جو آپ کو حجرہ مبارکہ نظر آتا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے۔ کس کا حجرہ ہے؟ حضرت سیدہ، اس کے ساتھ مقصورہ شریف کا وہ حصہ ہے جہاں میرے نبی تشریف فرما ہے۔ یہ حجرہ تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ جب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کی مولا علی شیر خدا کے ساتھ شادی کی گئی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے کرائے پر مکان لیا تھا۔ میرے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملنے کے لیے گئے، یا خود حاضر ہوئی میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں، اور جب یہ حاضر ہوتی تھی میرے نبی تشریف لے جاتے تھے تو ایک بڑا حسین منظر ہوا کرتا تھا۔ جب جناب سیدہ میرے نبی کے ہاں حاضر ہوتی، میرے نبی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو بڑا ہی حسین منظر ہوتا۔ وہ کیا ہوتا؟ جب میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کاشانہ فاطمہ الزہرا میں قدم رکھتے تو دیکھتے ہی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ سراپا نیاز بن کے کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھتی، میرے کریم آقا کے استقبال کرتی، اور میرے نبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافوری ہونٹ اپنی لخت جگر کی پیشانی پہ جما دیتے، اور جناب فاطمہ الزہرا میرے کریم آقا کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کو چوم لیتی، اور جب جناب سیدہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دیتی ان کو دیکھتے ہی میرے نبی فرط جذبات محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بڑی محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے، اور جناب سیدہ میرے نبی کے دست مقدس کا بوسہ لیتی۔ میرے کریم آقا کی خدمت میں یہ حاضر ہوئی، میرے نبی وہاں گئے، فرمائیں گے فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے قریب آ جائے، تیرا گھر میرے گھر کے قریب آ جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہ حارثہ بن نعمان جو آپ کے صحابی ہیں ان کے گھر آپ کے گھروں کے قریب ہیں، آپ ان سے کہیے گھر مجھے دے دیں۔ فرمائنے لگے کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں کچھ مانگوں، اللہ اکبر، میں نہیں مانگوں گا۔ حارثہ بن نعمان کو پتہ چلا، وہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور بڑی نیاز بندی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، وہ گھر جو میری ملکیت میں ہے اس سے وہ گھر مجھے زیادہ پیارا ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے، میں چاہتا ہوں آپ لے لیں، وہ لے لیں، مجھے زیادہ پیارا ہے۔ میرے کریم نے ان کو دعا دی اور وہ مکان سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے لے لیا۔ اب اس کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا، میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دو شخص ایسے ہیں جو ہر حال میں مسجد کے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ ہر حال میں جا سکتے ہیں والا؟ کوئی اور؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تخصیص ہے، یہ ان خصائص میں سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دو شخص ایسے ہیں جو ہر حال میں مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، وہ ایک میں مصطفیٰ ہوں اور دوسرے علی المرتضیٰ ہیں۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک صحابیہ خاتون بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا مسئلہ؟ تو عرض کیا عورت حالت نفاس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ حالت نفاس اس حالت کو کہا جاتا ہے جب بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو عورت کی جو حالت ہوتی ہے اس کو حالت نفاس کہتے ہیں، بلیڈنگ کو۔ حالت نفاس میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرے کریم نے فرمایا تجھے کیا پوچھنے کی ضرورت کا محسوس ہے، کیوں پوچھ رہی ہے؟ جان گئے تھے اس کے سوال کا سبب کیا ہے؟ یہ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ حالت حیض و نفاس میں عورت کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا بھی ناجائز ہے، پلید ہے، نماز کا پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام عصر کے بعد شہزادہ صاحب کی ولادت ہوئی ہے اور فاطمہ نماز مغرب پڑھ رہی ہیں۔ نماز عصر پڑھی تھی، نماز عصر کے بعد ولادت سعادت ہوئی شہزادہ صاحب کی، فاطمہ نماز مغرب پڑھ رہی ہیں، اس لیے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ پر وہ حالت ہوتی ہی نہیں جو عام عورتوں کی ہوتی ہے۔
یہ پاکوں میں پاک ہیں، یہ پاکوں میں پاک ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا دروازہ مسجد کی جانب کھولتا تھا، حسنین کریمین اسی دروازے کے راستے سے مسجد میں آئے تھے۔ میرے نبی ممبر شیفہ پہ تشریف فرما ہے، جب یہ دونوں شہزادے مسجد کے اندر انہوں نے قدم رکھے، کیونکہ چھوٹی عمر تھی، لڑکھڑا رہے تھے، لمبے لمبے کرتے تھے، میرے نبی گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ کے سامنے تقریر کر رہے تھے، احکامات شرعیہ بیان فرما رہے تھے۔ یہی ہے نا بھئی شریعت کیا ہے؟ میرے نبی کی اداؤں کو اپنانے کا نام شریعت ہے، یہی ہے نا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں صلاۃ ادا کروں تم بھی کرو، حجو کما حجج تو، جیسے میں حج کروں تم بھی کرو۔ ساری کی ساری شریعت تو مصطفیٰ کریم کا طواف کر رہی ہے۔ ان کو دیکھیں گے، میرے نبی ان کو احکامات شرعیہ بیان فرما رہے تھے۔ حسنین کریمین اندر داخل ہوئے تو میرے نبی نے گفتگو کو چھوڑ دیا، خطبہ دینا بند کر دیا، ممبر سے نیچے اترے، صحابہ کو چیتے ہوئے کراس کرتے ہوئے پوری بافل کو باہر نکل کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، دوبارہ آ کے ممبر پر بیٹھ گئے۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، یہ دونوں بچے مسجد میں آئے تھے، دونوں بچے مسجد میں آئے تھے، یہ لڑکھڑا لڑکھڑا کے چل رہے تھے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، اگر بچہ کھڑا کھڑا نیچے گر جائے، بیٹھ جائے، اسے چوٹ تو نہیں آتی؟ بتاؤ نا بھلا۔ یار ہم بھی بچے تھے اور ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا۔ بتاؤ، بچے کو چلنا تبھی آتا ہے نا کہ جب وہ چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر اڑتا ہے، اسے چوٹ نہیں آتے۔ ماں باپ ناراض نہیں ہوتے بلکہ کہتے ٹھیک ہے چلے گا، اسی طرح چلے گا نا، گر کر ہی چلنا سیکھے گا نا۔ یہ بچے گر بھی جاتے تو چوٹ نہ آتی، یہ بچے گر بھی جاتے تو چوٹ ہے، مگر قلب مصطفیٰ پر تو چوٹ آ جاتی ہے، ان بچوں کو تو چوٹ نہ آتی۔ میرے نبی اترے، ان دونوں کو اٹھایا، گود میں لیا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے، یہ دونوں بچے آئے تھے، لڑکھڑا لڑکا کے چل رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے سب کو چھوڑ کر ان کو اٹھا لیا اور گود میں لے کے آیا۔ اللہ سچ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے نبی نے کس قدر ان بچوں کے ساتھ پیار کیا۔ اور پھر یہ نہیں صرف کہ میرے کریم آقا نے اسی انداز سے پیار فرمایا ہو، اسی قدر پیار فرمایا ہو میرے بھائی، نہیں، ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے کریم آقا نے اس بات کا اعلان فرمایا۔ بطور مثال حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، میرے نبی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو میرے نبی نے اپنا بیٹا قرار دی تھی ابتدا میں، جب اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد والی آیہ بارکہ نازل فرمائی ہے، تب ان کو ان کے باپ کی جانب منسوب کیا، وگرنہ پہلے دنیا والے ان کو زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، اور میرے نبی کے لیے میرے نبی کے دل میں ان کے لیے کس قدر جذبات محبت ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسامہ بن زید بچپنے میں جب ان کی ناک بہ رہی ہوتی، چہرہ گرد آلود ہوتا، کپڑے میلے کچیلے ہوتے، یہ گھر آ جاتے، میں دیکھتی تو تھوڑا سا مجھے گھن سی آتی، رسول رحمت ان کو گود میں اٹھا کر خود منہ دھو کر ان کو غسل دے کے کپڑے تبدیل کر دیتے تھے۔ اتنی محبت فرماتے تھے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ۔ ان کو لوگ حب رسول اللہ کہتے تھے، حضور کے محبوب، کہتے میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا۔ اسامہ بن زید کہتے میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، جس کام میں آیا تھا میں نے وہ کام کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر شیفہ زیب تن فرمائے، تشریف فرما تھے، اور چادر میں کچھ تھا، چونکہ میں گھر میں رہتا تھا، بتکلفی بھی تھوڑی سی تھی، میں فارغ ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو رسول رحمت نے اپنی چادر کو کھول دیا، میں نے کیا دیکھا، ایک زانو پر حسن بیٹھے ہیں، دوسرے پر حسین بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں نبی فرمایا کہ حاذان ابنایا،
یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنہ بنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کیا اسامہ بن زید کبھی گھر نہیں آتے تھے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نبی کے گھر میں رہتے تھے، ان کو تعارف کیا کرا، یہ نہیں کہا جس طرح آپ دیکھیں آپ کی گود میں بچہ بیٹھا ہو کو پوچھے یہ کیا ہے، میری گود میں بچہ بیٹھا ہو، میں نے اس کو اپنی چادر میں چھپا رکھا ہو، آپ آئے شاہ جی کیا ہے، میں کھول کے یہ دیکھ رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے جی، یہ بتا دوں نا، تعارف ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ اسامہ بن زید کے لیے اتنا تعارف کافی نہیں تھا، یہ حسین کریم ہے نہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا، مولا میں ان دونوں سے، فحبہما، مولا تو بھی ان دونوں سے پیار کر، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ محبہ من یحبہما، نہیں اتنا ہی نہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر آپ کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ رب آپ سے پیار فرماتا ہے، میرا رب آپ سے پیار ہے فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ان سے محبت کرنا ان کے لیے مفید نہیں، تیرے لیے مفید ہے۔ ان سے محبت کرنا، وہ تو بے نیاز ہے، تو نہ بھی محبت کرے گا تو وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے، میری ماں نے مجھے کہا حذیفہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے کتنے دن بیتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اماں اتنے دن ہو گئے ہیں میں بارگاہ اقدس میں حاضر نہ ہوا۔ میری ماں مجھے ناراض ہوئی، کہنے لگی جا بارگاہ رسالت باب حاضری دے کے آ۔ میں آیا تو نماز مغرب کا وقت تھا، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میرے نبی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ساری جماعت کو پھلانگتا ہوا آ گیا ہے، حضور ناراض ہوتے تھے اس بات سے کہ کسی کو تکلیف نہ دو۔ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی فرمایا تھا ایک آدمی کو جو پھلانگ رہا تھا دیوار گردنوں کو کہ جہنم کی جانب پل نہ بنا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جا۔ حضرت حذیفہ جانتے تھے مزاج مصطفیٰ کریم کو، پیچھے بیٹھ کے جہاں جگہ ملی انتظار کرتے تھے یہ صحابہ اٹھ کے جائیں گے گھروں کو۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا جا بارگاہ رسالت باب میں حاضری دیں اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ حذیفہ اگر رسول رحمت نے دعائے مغفرت فرما دی تو اس منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو جو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، جو کہہ دیتے ہیں وہ قضا کا تیر ہے، اگر دعا ہو گئی تو پھر بخشے بھی ہو گئی۔ حذیفہ اس لیے آئے تھے، ماں کا پیغام لے کے آئے تھے کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ مگر صحابہ کی کثرت تھی، پیچھے بیٹھ گئے، منتظر تھے کب صحابہ کی تعداد کم ہوتی ہے یا مجھے وقت ملتا ہے بارگاہ بے کسنا میں حاضر ہو کر اپنی ماں کا پیغام عرض کر دوں۔ صحابہ بیٹھے رہے، اتنی دیر بیٹھے رہے کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، اٹھ کے جانے کو جی تو نہیں چاہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ان کا ذکر سن رہے ہیں، آپ کا جانے کو جی نہیں چاہتا تو جو دیدار کر رہے تھے ان کے جی کیسے چاہتا اٹھ کے چلے جائے۔ بیٹھے رہے، نماز عشاء کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، میرے کریم آقا نے جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد حضور اپنے کاشانہ مقدس کی جانب تشریف لے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے خیال کر لیا کہ ہم سرکار کی یہی جو آپ کی جو رضا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں، سرکار اپنے کاشانہ مقدس میں تشریف لے جائیں گے۔ صحابہ بھی جانے لگے، چلے گئے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی اپنے مسجد شریفہ سے باہر نکلیں کاشانہ مقدس میں جانے کے۔ حضور کے 9 گھر تھے نا، آج سیدہ عائشہ کی باری نہیں تھی، وگرنہ وہ تو مسجد کے اندر ان کا گھر۔ وہ باہر نکلے اپنے کاشانہ مقدس میں جانے کے لیے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جانا، میں حضور کے پیچھے چل پڑا، لیکن یہ جرأت تو نہیں تھی نا کہ حضور کو آواز دیتے، یہ تو گستاخی ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ حضور کو آواز نہیں دی جا سکتی تھی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، رب نے منع کر دیا تھا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کے بلا لیتے ہو، خبردار میرے محبوب کو یوں نہ بلانا۔
وَغَنَّ انْتَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ نہیں بلاتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار تو جہاں آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے، یک یک ایک آدمی سرکار کے قریب آیا، اس کے کپڑے اتنے سفید اور اجلے تھے کہ رات کے اندھیرے میں بھی کپڑوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ حضور سے باتیں کرنے لگا، حضور کھڑے ہو گئے، مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے، میں وہیں رک گیا۔ یہ تو جرت نہیں کر سکتا تھا نا کہ میں آگے چلا جاؤں، حضور کسی سے بات کرتے ہوں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی گفتگو کرتا نا تو آنے والا قریب آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، جی کیا حال ہے، پوچھنے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ دانا عقل مند ہیں، نہیں آگے بڑھے، پیچھے ہٹ گئے، کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، اتنی دیر تک وہ بندہ باتیں کرتا رہا۔ حذیفہ فرماتے مجھے غصہ آنے لگا، اس سے کتنی دیر میرے نبی کو قدموں پہ کھڑے رکھا، حضور تھک گئے ہوں گے، یہ جاتا ہی نہیں ہے، اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ مغرب سے لے کے عشاء تک وہاں تشریف فرما رہے مسجد میں، اس نے آنا تھا وہاں آ جاتا۔ اب نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کاشانہ مقدس کی طرف جانے لگے ہیں، یہ راستے میں رو کے کھڑا ہو گیا، باتیں کرتا رہا اتنی دیر کہ میں بھی پریشان ہو گیا۔ پھر شاید میرا دھیان کوئی دائیں بائیں ہوا تو وہ بندہ جا چکا تھا۔ اب رسول رحمت اپنے کاشانہ مقدس کی طرف بڑھے تو میں ذرا تیزی کے ساتھ چلا تاکہ بارگاہ اقدس میں اپنی مدعا جو اپنی گزارش ہے نا میں پیش کر سکوں، اپنی ماں کا پیغام دوں۔ میرے کریم اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتا کہ میں پہنچ گیا، ذرا تیز چلا تھا نا، شاید میرے قدموں کی آہٹ تھی یا کیا، یک یک رسول رحمت روکے، روک کر پلٹ کر میری طرف دیکھا، فرمایا انت حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، وہ تو حذیفہ ہے، اللہ تیری بھی مغفرت کر دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ تیری بھی مغفرت کر دے، تیری ماں کی مغفرت کر دے۔ وہ کس لیے تو آیا ہے؟ کہنے کہ حضور جس لیے آیا تھا وہ تو ہو گیا، جس کام آیا تھا وہ کام تو یہی پیغام میں نے عرض کرنا تھا نا، تو وہ بغیر ہی عرض کیے مل گیا۔ سبحان اللہ، باقی سخیوں کے دروازے پر جاتے ہو تو مانگنے سے ملتا ہے، یہاں بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ جو تمنا لے کر پوری ہو گئی، لیکن ایک گزارش۔ فرمایا کیا؟ وہ بندہ کون تھا؟ اتنی دیر اس نے آپ کو کھڑے رکھا، میں تو بڑا غصہ آیا، میں تو اس کو کہنے لگا تھا چھوڑ کے چلا جا، کیا حضور کو اتنی دیر کھڑے رکھا؟ میرے نبی بات سن کے مسکرا دیے، فرمانے کہ وہ تو نے دیکھا تھا اس کو؟ جی یا رسول اللہ دیکھا تھا۔ فرمایا اگر تو اس کو سلام کہتا نا تو وہ تیرے سلام کا جواب بھی دیتا۔ عرض کیے یا رسول اللہ مگر وہ تھا کون؟ فرمان کے اللہ تعالیٰ کے ایک معزز فرشتہ تھا جو آج تک زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا ہے، رب سے اجازت لے کے میرا دیدار کرنے کو آیا تھا۔ وہ مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، دیدار کرنے کے لیے آیا۔ اور بھی دیکھو نا، آپ ملوانی سے چندیاں تلاوت جائیں تو کہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے آتے ہیں، تو جو اوپر سے آیا تھا آسمانوں سے وہ تو جلدی تو نہیں جاتا تھا نا، کھڑا رہا، دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ تو نہیں نا کہ ایسے پلک جھپک کے چلا جاتا، کہا خوب دیدار کر کے جاؤں گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، فرمانے لگے وہ اللہ تعالیٰ کا معزز فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر میرا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اور آتا ہوا ایک پیغام بھی لے کے آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجازت کس سے لی تھی دیدار کرنے کی؟ اللہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا تم جا رہے ہو، جاتے ہو تحفہ بھی لے جاؤ، جا رہے ہو نا محبوب کے دربار میں تو تحفہ بھی لے کے چلے جاؤ۔ تحفہ اس ہستی کے شایان شان ہی ہوتا ہے جس ہستی کی خدمت میں حاضری دینا ہوتی ہے۔ ایسے ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا، تو شایان شان تحفہ لے کے جاؤ۔ وہ تحفہ کیا؟ حذیفہ فرماتے میرے نبی نے فرمایا وہ تحفہ یہ لے کے، پیغام یہ لے کے آیا ہے کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ رب کریم کا اشارے گرام قدر ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے بیٹے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ پیغام بھی لے کے آیا ہے، یہ تحفہ بھی لے کے آیا ہے۔ تو ان کو مان نہ مان، ان کی سرداری میں فرق نہیں پڑتا، تو مان نہ مان، ان کی سرداری میں فرق نہیں پڑتا، البتہ ہوتا کیا ہے پہ تیرے لیے،
جب تیرے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کے لیے دشمنی ہوتی ہے وہ تجھے کیا ملتا ہے؟ امام حاکم نے المستدرک میں یہ حدیث بارکہ نقل کی ہے اور شیخین کی شرط کے مطابق اس کو صحیح قرار دیا۔ راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے، حضور نے فرمایا جس کسی نے میری اولاد کے ساتھ دشمنی کی اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اب تو ذرا دیکھ لے کہ تیرے دل میں نبی کی آل کی محبت ہے کہ دشمنی ہے۔ پھر دیکھیے یہ جو ہمیں ایمان ملا تو کس کے صدقہ سے ملا ہے بتائیے بلا؟ ربی کریم کے محبوب مکرم نے کبھی ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا احب اللہ لیغدوکم بی، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تعالی تمہارا رب ہے، تمہیں پالتا ہے، غذا دیتا ہے۔ بھی میں باتیں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے جس طرح گائے بیل یا بھینس کے حلق سے نکلتی ہے۔ جب وہ حلق سے آواز نکلتی ہے نا تو ہمارا منہ اس آواز کو روک لیتا ہے، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، آواز کو روک لیتے ہیں، زبان پھر کبھی اوپر لگتی ہے، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی سکڑ کر پیچھے چلی جاتی ہوتی، کبھی لمبوتری بن کے آگے ہو جاتی، کبھی پھیلتی ہے، داڑھوں کو لگتی ہے، نیچے والا جبڑا حرکت کرتا ہے، ہونٹ کبھی ملتے ہیں کبھی کھلتے ہیں۔ اس عمل سے حلق سے نکلنے والی آواز الفاظ کے موتیوں میں پرو ہو جاتی ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں نا تو مجھے نہیں پتا میری زبان کہاں لگ رہی، دائیں لگ رہی، بائیں، اوپر نیچے کہاں لگ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس زبان کی کوئی تربیت کر رہا ہے جس کے کنٹرول میں میری زبان ہے، کوئی تربیت کر رہا ہے۔ تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ کیا بنا؟ تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ فزکس کے طالب علم آپ کے اندر موجود ہوں گے، فزیولوجی پڑھنے والے ڈاکٹر آپ کے اندر موجود ہوں گے، ان سے پوچھئے کہ قوت سماعت، یہ کان جو سنتا ہے اس کا پروسیس کیا ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے اس کا پروسیس کیا ہے، کون ان کو سنوا رہا ہے، کون دکھا رہا ہے، تربیت کون کر رہا ہے؟ وہ ہے جس کو تم رب کہتے ہو، وہ ہے تربیت کر رہا۔ تو نے لقمہ منہ میں ڈالا، تیرے یہاں دو پائپ تھے، ایک معدے کی طرف جاتا تھا، ایک پھپھڑے کی طرف جاتا ہے، تیرا لقمہ پھپھڑے میں کیوں نہیں گیا؟ تیرا لقمہ پھپھڑے میں کیوں نہیں گیا؟ کس نے اس کو معدے میں بھیجا؟ کس نے پھپھڑے والی نالی کا منہ بند کیا اور پھر تو کھا کے فارغ ہو گیا؟ کس نے اس سے کیلوس کاموس بنایا؟ کس نے سے ہڈی، گوشت، پٹھا، چربی اور خون بنایا؟ تو کھا کے فارغ ہو گیا تھا۔ کس نے گندے فضلے کو باہر نکال کے پھینک دیا؟ یہ ساری تربیت وہ ہے جو رب کر رہا ہے۔ ہر لمحہ تو اپنے رب کی ربوبیت کا محتاج ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، اس کی ربوبیت کا محتاج ہوں۔ ایک لمحہ کے لیے اپنی ربوبیت مجھ سے اٹھا لے، اللہ کی عزت کی قسم، میری زبان بھی بند ہو جائیں گی، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، میرے کان بھی ختم ہو جائیں گے، میں دھڑام سے نیچے گر جاؤں گا۔ میں اگر قائم ہوں تو رب کی ربوبیت کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہارا رب ہے۔ محبت کرنا پڑے گی۔ پھر فرمانے لگے محبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اللہ کی وجہ سے مجھ سے پیار کرو۔ ہمیں اللہ کا کس سے بتایا؟ ہمارے نبی نے۔ اس کے سوا ہمارے پاس تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ رب ہے، نبی نے بتایا نا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت، میری اولاد سے محبت میری وجہ سے کرو کہ وہ میری اولاد ہے، میری اولاد سے محبت میری وجہ سے کرو کہ وہ میری اولاد ہے۔ ہمیں یہ رب کے لیے بتایا تو کس نے؟ نبی نے۔ قرآن دیا تو نبی نے، ایمان دیا تو نبی نے، رمضان دیا تو نبی نے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے نبی کی شان رحمت نہ ہوتی تو ہمارے چہرے بگڑے ہوئے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں نا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جو ہماری کرتوتیں ہیں۔ آپ مطالعہ کریں قصص الانبیاء کا، پہلی امتوں پر یا تفسیر قرآن کا کسی ایک تفسیر کا مطالعہ کر لیں،
پہلی امتوں پر جن وجوہات کی وجہ سے عذاب آیا تھا وہ سارے کے سارے اسباب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ آج اگر ہم عذاب سے بچے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہمیں ایمان ملا تو حضور کی وجہ سے، قرآن ملا تو حضور کی وجہ سے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قل لا اسألکم، محبوب ان میں اعلان کر دو، قرآن کی میں سورۃ الشعراء ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے اتنی نعمتیں تمہیں دے کر بھی میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں نا، جو بھی تفاسیر مفسرین اکرام نے کی ہیں وہ پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ کی ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث برکہ مسند امام احمد کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیا برکہ نازل ہوئی کہ محبوب ان کو فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، یہ میری وجہ سے تم کو جو بھی ملا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر میں تمہیں کہتا ہوں میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ کیا کہتا ہوں؟ میرے ہر بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا تھا کون مراد ہیں، کن کی محبت واجب ہے؟ فرماتے میں نے رسول رحمت سے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، ان کی محبت تم پر واجب ہے، ان کی محبت تم پر واجب ہے۔ میرے نبی نے وعدہ فرمایا، یہ سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نقل فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیا، نیکی کی، بھلائی کی، تعاون کیا، اگر اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملا تو میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں اس کا بدلہ اس کو عطا فرماؤں گا، اس کا بدلہ میں عطا فرماؤں گا۔ دوسری روایت میں ہے، علامہ ابن حجر مکی نے دوسری روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے فرمایا 4 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جن کی شفاعت کر کے میں اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو میرے نبی پر کوئی شک ہو سکتا ہے جھوٹ کا؟ کافر ہو جائے گا بندہ جو گمان بھی کرے گا۔ علامہ ابن حجر مکی نے نقل فرمایا، میرے نبی نے فرمایا طبرانی کے حوالہ سے کہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں، میرے نبی فرماتے جن کو میں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک وہ جو میری اولاد کا ادب کرے گا، اس کا احترام کرے گا۔ بعض اوقات میں سادات کرام کا احترام کرتا ہوں، جس طرح میں نے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کرسی اوپر لیے، یا میں نے کہا ان کو گدی لا کے دو، تو بعض اوقات میں احترام کرتا ہوں تو کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ تم بھی تو سید ہو، تم سیدوں کا احترام کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نے وعدہ کیا جو میری اولاد کا احترام کرے میں جنت میں لے کے جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں جنت میں لے جاؤں۔ اور پھر ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے پیار کریں، باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مغرور ہو جائیں تو باپ کو غصہ آتا ہے نا، خوشی تبھی ہوتی ہے نا، بے حمد اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا جو ان کی ضروریات کو پورا کرے گا میں اللہ کا نبی قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ تیسری بات، وہ مشکلات میں گر جائیں، انہیں الجھن آ جائے، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، جو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے توبہ کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کرا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ چوتھا، وہ بندہ جو میری اہل بیت سے وفا کرے گا میں اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ان سے محبت کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے نا، جو محبت کریں گے وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ اگر ہم ان سے پیار کریں گے تو پھر ہم اپنی آخرت خود بنائیں گے، اگر ان سے نفرت کریں گے تو پھر جہنم کی آگ میں خود جلیں گے۔
پھر خود اپنے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اہل النار میں داخل کریں گے اگر ہم نے ان سے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ عداوت کی ہوگی یا محبت نہ کی ہوگی۔ حقیقت کیا ہے کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے، یہی سبب ہے نا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت طہار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم کتنے بلند مرتبہ ہو، میری تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک میں تم پر درود نہ پڑھ لوں، میری تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وقت کافی ہو گیا، 12 بج گئے، 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ 1 گھنٹے کے قریب گفتگو کرتے وقت ہو گیا۔ ایک آخری بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے، دوران درس حدیث متعدد مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، شاگردوں نے اعتراض کر دیا، حضور تمہارے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 مرتبہ بچھو کا ڈنگ برداشت کیا تھا مگر درس حدیث دیتے ہوئے آپ نے حرکت تک نہ کی تھی۔ 16 مرتبہ بچھو کا ڈنگ، آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ تو سنا ہے نا، 16 مرتبہ ڈنگ برداشت کیا مگر حرکت تک نہ کی، اور آپ نے کیا کیا؟ کئی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ جواباً فرمانے لگے، میرے استاد محترم نے نالین مصطفیٰ کا میرے استاد محترم نے میرے نبی کی حدیث کا احترام کیا تھا، میں نے اپنے نبی کے خون کا احترام کیا ہے۔ بات شاگردوں کی سمجھ میں نہ آئی کہ استاد محترم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے استاد محترم نے حدیث مصطفیٰ کا، اقوال مصطفیٰ کا احترام کیا تھا، میں نبی کے خون کا احترام کر رہا ہوں۔ شاگرد تجسس میں آگے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے کہ تم سارے میری جانب منہ کر کے بیٹھے تھے، میں تمہیں حدیث مبارکہ کا درس دے رہا تھا، سامنے ایک چھوٹا سا سید زادہ کھیلتا کھیلتا مسجد کے دروازے میں آ جاتا تھا، میں باہر کی جانب دیکھتا تھا، جب وہ مسجد کے دروازے میں آ جاتا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا میں اس کے احترام میں۔ کتنی خوبصورت بات کسی نے کہی، ذرا غور کیجئے، میں آپ سے سوال کروں گا، غور کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیجیے گا۔ اگر آپ کو میرے کریم آقا کے نالین مقدس مل جائیں تو پھر آپ کا ان سے کیا سلوک ہوگا؟ بتائیں گے آپ؟ یار دس دیو، سر پہ رکھنے کو مل جائے، دو چون نہیں پتہ چلیا، باقی انہوں کوئی نہیں پتہ چلیا۔ میں کی آکھیا پہلا جے تو انہوں حضور دے نالین مبارک جوتی شیف مل جائے تو اسی کی کرو گے؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے، سر پہ رکھیں گے نا، چومیں گے نا، آنکھوں سے لگائیں گے نا، سر پر رکھنے کو جو مل جائیں نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ایسے ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہے نا؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ حضور کا نالین مقدس ہے، زیارت کروائی جا رہی ہے، آپ جائیں گے کشا کشا وہاں کے؟ نہیں جائیں گے نا زیارت کرنے کے لیے۔ بہت خوب فرمایا، وہ نالین مقدس کی اتنی عزت کیوں ہے بھلا؟ وہ تو کسی جانور کا چمڑا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کوئی جانور مذبوح ہے، ذبح شدہ تھا کہ نہیں۔ مسئلہ ہے نا، سوائے انسان اور خنزیر کے ہر چمڑا دباغت کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نے نالین مقدس سے بے تن فرمائے، کوئی شرط نہیں لگائی ذبح شدہ جانور کے چمڑے سے میرے نالین مبارک بنانا، غیر مضبوط سے نہیں، کوئی شرط نہیں۔ میرے نبی نے جو نالین مقدس پہنا وہ کسی جانور کا چمڑا تھا، اس کی عزت اس لیے بڑی کہ اس نے میرے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ یہی سبب ہے نا، نالین مصطفیٰ کی عزت اس لیے بڑی کہ اس نے میرے نبی کے قدموں کے بوسے لیے، جو قدموں کے ساتھ لگا اس کی عزت یہ ہے تو جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے، جو نبی کے جسم کا حصہ ہے، اس کی تعظیم کیا کرو گی؟ جی تو چاہتا تھا اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں اور بتاؤں کہ حسنین کریمین کے لیے میرے نبی نے کیا کچھ فرمایا، لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ میں آخری گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں آخری ہی کروں گا۔ رب کائنات کے دربار میں میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ان برگزیدہ شخصیات کی محبت میں زندہ رکھنا،
ہمیں موت آئے تو ان کے پیار میں آئے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔